سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سورۃ النساء کا 9واں رکوع اور 5ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے اترا۔ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پر، آپ پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان لائے، لیکن ان کے معاملات کس قدر دین سے دور ہیں۔ یریدون، پھر وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو اپنا ثالث بنائیں، اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا شیطان کو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور ابلیس یہ چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ انہیں دور بہکا دے، گمراہ کر دے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا، چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرا لیں، یعنی یہ معاملہ ہم حضور کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ حق دیں گے، اور یہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد اس کا حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے باوجود اس بات کے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ، ثالث بناؤ، اسے ہمارے معاملات میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے، جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو ثالث بنائیں، تو یہاں طاغوت شیطان سے کعب بن اشرف مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہ کیا، ثالث تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے۔
اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جو یہودی باتیں کر رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن میرا دل حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر تیسری جلد صفحہ نمبر 248 پر لکھا، الجامع لاحکام القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 265، در منصور اس کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور کی دوسری جلد صفحہ نمبر 179 میں یہ واقعہ لکھا، اور حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی 5ویں جلد صفحہ نمبر 67 پر یہ واقعہ لکھا۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اور اگر اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ اس کے لیے دیت ہے، نہ اس کے لیے قصاص ہے، بلکہ ایسا مسلمان تو ہیرو ہے اور اسے کسی قسم کا مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مضمون صرف اس ایک واقعے سے ثابت نہیں بلکہ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث طیبہ موجود ہیں، اور اس پر تمام امت کے مستند علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص جو گستاخ رسول کو قتل کر دے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور جذبات میں آ کر گستاخ رسول کو واصل و جہنم کر دے، اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے کہ اس نے ایک ناپاک سے زمین کو پاک کیا۔ یہی کام الحمدللہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید نے کیا، یہی کام ڈاکٹر عامر چیمہ نے کیا، یہی کام غازی علم الدین شہید نے کیا، یہی کام غازی عبد القیوم شہید نے کیا۔ انگلینڈ میں یہی کام غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماورائے عدالت قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ فیصلہ نہ لے گئے، اس شخص کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب سنا کہ وہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ نے خود ہی اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تنبیہ فرمائی، نہ آپ ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشر نامی منافق کے خون کو آپ نے حدر قرار دیا، یعنی نہ اس پر قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یورپ کی چمک اور امریکہ کی چمک کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار شو کرتے ہیں، لیکن اس نازک مسئلے میں وہ کلام کرتے ہیں اور بے جا تعویلیں کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے یہ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کا ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گستاخوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہیں توفیق اللہ عطا فرمائے کہ وہ عاشقان مصطفیٰ کو سپورٹ کریں
اللہ تعالی ہر ایک کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی یہ اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے دربار سے وہ منہ پھیر کر پھر جاتے ہیں، جس طرح بشر نامی منافق کا معاملہ تھا کہ وہ آپ کے دربار میں فیصلہ لینے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ فَكَيْفَ، تو ان کا کیا حال ہوگا، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آئے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے دربار میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف احسان کرنا، بھلائی کرنا تھا، اور توفیق کرنا یعنی آپس میں ملاپ کرنا تھا۔ یہاں پہ فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جائے، ایسی مصیبت جس سے بھاگنے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، جیسے بشر منافق پہ پڑی کہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، اور فرمایا گیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئے، یعنی کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے، اور ان کے دیگر معاصی کی وجہ سے، جیسا کہ بشر منافق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کر کے اس نے کفر اختیار کیا۔ یہاں پہ فرمایا کہ پھر یہ آپ کے دربار میں آ کر عذر پیش کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا مقصد تو صرف احسان کرنا اور آپس میں ملاپ کرنا تھا، تو ان کا یہ عذر اور یہ ندامت کچھ کام انہیں نہیں آتی، جیسا کہ بشر منافق کے مارے جانے کے بعد اس کے ورثا اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے آئے اور بیجا معذرتیں کرنے اور باتیں بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا، چونکہ وہ قتل کے قابل ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کی باتیں اللہ جانتا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کریں، ان سے اعراض کریں۔ وعظہم، اور انہیں نصیحت فرمائیے، انہیں سمجھائیے۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے معاملے میں ان سے رسا بات کہیں، ایسا قول کہیں جو بلیغ ہو، اثر کرنے والا ہو، جو ان کے دل میں اتر جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ جب رسول کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں اور ان کی اطاعت فرض ہے، تو جو ان کے حکم سے راضی نہ ہو، گویا کہ اس نے ان کی رسالت کو تسلیم نہ کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں،
نافرمانی کر کے گناہ کر کے جاؤ کا تو اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہوں فاستغفر اللہ اور پھر اللہ سے معافی چاہیں واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں لوجد اللہ تواب الرحیم تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت یہ کام بنانے کا ذریعہ ہے۔ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریف کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات و دعائیں پیش کرنے کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کا میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے، یعنی قبر پر اس لیے جانا کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے۔ صحابہ تابعین تبع تابعین یہ جو مبارک ادوار ہیں اس میں یہ معمول تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے، یعنی جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے، جیسے یا رسول اللہ۔ آگے لکھتے ہیں مقبولان حق مدد فرماتے ہیں اور ان کی دعا سے حاجت روائی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے مقبول بندے مصیبت میں مدد فرماتے ہیں اور جب وہ دعا فرماتے ہیں تو ان کی دعا سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں کچھ اس کلام کو وسعت دینا چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جو بدعقیدہ لوگ تعینات ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو صرف سلام کرو اور فوراً چلے جاؤ۔ یہ رکنے کو بدعت اور شرک سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے آؤ تو جیسے ہی مواجہ شریف کے سامنے پہنچو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ کہو اور فوراً نکل جاؤ۔ وہاں پر کھڑے رہنے کو یا حضور سے کچھ کلام کرنے کو یہ بدعت اور شرک کہتے ہیں اور اسے حرام اور گناہ تصور کرتے ہیں، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں یہ انتشار اور نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو مدینہ شریف کے بدعقیدہ لوگ ہیں جو لال رومال پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے جو بدعقیدہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی نزدیک تمام تفاسیر میں جو مستند تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر ساری تفسیروں میں سب سے مستند ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ پیش کرتا ہوں
کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو سلام پیش کر کے فوراً جانا کوئی ضروری نہیں ہے. وہاں کھڑے ہو کر حضور سے کلام کرنا اور حضور سے دعا کی درخواست کرنا یہ کوئی شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں اور حرام بھی نہیں، گناہ بھی نہیں. اور جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں یہ فتنے باز ہیں، یہ مسلمانوں میں نفرت اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور سلف صالحین کے طریقے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں. تفسیر ابن کثیر مطبوعہ شریکہ دار الارقم بیروت لبنان، پہلی جلد صفحہ نمبر 681. اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اور یہ واقعہ الجامع لاحکام القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 265 پر بھی ہے، اور تفسیر البحر المحیط 3ری جلد صفحہ نمبر 694 پر بھی ہے، اور تفسیر مدارک پہلی جلد صفحہ نمبر 399 پر بھی ہے. قد ذکر جماعت منہم الشیخ ابو نصر ابن الصباغ فی کتابہ الشامل. لکھتے ہیں کہ علماء اور مشائخ و بزرگان دین کی ایک بڑی جماعت نے اس واقعے کو ذکر کیا. ان میں شیخ ابو نصر بن صباغ بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب الشامل میں اس واقعے کو ذکر کیا. الحکایت المشہورہ، ایک ایسے واقعے کو بیان کیا جو مشہور ہے عوام و خواص میں، بزرگان دین میں، سلف صالحین میں. یہ مشہور واقعہ ہے. عن العتبی، اور اس کے راوی حضرت عتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قال كنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء اعرابی، ایک دیہاتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال السلام علیک یا رسول اللہ، اس نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ. سمعت اللہ یقول، یا رسول اللہ میں نے یہ سنا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب یہ آپ کے دربار میں آئیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالی سے معافی مانگیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں، شفاعت فرمائیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي، یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اس حال میں کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، اور میں اپنے رب کے دربار میں آپ کو شفاعت کرنے والا بناتا ہوں کہ آپ میری شفاعت کریں، آپ سے میں شفاعت کا طالب ہوں. ثم انشا یقول، پھر اس نے اشعار کہے اور وہ کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہے، یعنی اے وہ ذات جنہیں اللہ نے ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا. فطاب من طیبہن القاع والاکم، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ موجود ہیں. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس میں عفو ہے، سخاوت ہے، لطف و کرم ہے. ثم انصرف الاعرابی، پھر
وہ آرابی چلا گیا. فغلبتنی عینی، حضرت عتبی کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی. فرأیت النبی فی النوم، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فقال یا عتبی الحق الاعرابی، اے عتبی اٹھو اس آرابی کے پاس جاؤ. فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اور جا کر اسے بشارت دو کہ بے شک اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے. یہ پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے سے پہلے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے یرشد تعالی العصاۃ والمذنبین، اللہ تعالی نے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو رہنمائی فرمائی اس آیت کریمہ میں. اذا وقع منہم الخطأ والعصیان، کہ جب ان سے خطا، گناہ، عصیان واقع ہو جائیں. ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آئیں رسول اللہ کے دربار میں. فیستغفر اللہ عندہ، حضور کے دربار کے پاس، حضور کے روضہ اقدس کے قریب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں. وَيَسْأَلُوهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، اور وہ رسول اللہ سے سوال یہ کریں کہ رسول اللہ ان کے لیے استغفار کریں، سفارش کریں. فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس بے شک جب وہ یہ کریں گے، تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. رحمہم، اللہ ان پر رحم فرمائے گا. وغفر لہم، اور اللہ انہیں بخش دے گا. ولہذا قال لوجد اللہ تواب الرحیم. پھر تفسیر ابن کثیر میں آگے لکھا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اسی طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حافظ ابو عبداللہ مصباح کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. تو اسے بتایا گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا. تو وہ قبر انور پر آیا اور قبر انور سے لپٹ گیا اور قبر انور کی مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا، اور پھر اس نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور عرض کی کہ اللہ کے حکم پر میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ میری سفارش کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، بے شک تجھے بخش دیا گیا. یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے. یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی وہ ہیں جو مدینہ شریف میں درس حدیث دیا کرتے تھے. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہند جاؤ اور میری حدیثیں پہنچاؤ. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں آپ کے روزے کی زیارت کرتا ہوں، وہاں جانے سے یہ نعمت سے میں محروم ہو جاؤں گا. تو فرمایا یہاں پر تم میرے روزے کی زیارت کرتے ہو، وہاں جاؤ میری حدیث کی خدمت کرو، وہاں روزانہ تم مجھے دیکھو گے. تو اس پر محققین متفق ہیں کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اولیاء حضوری سے ہیں، روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ پورا بر صغیر شیخ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے فیض یافتہ ہے. بخاری و مسلم اور احادیث کا فیض آپ نے پہنچایا. ہر مکتب فکر کے لوگ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کو ایک عظیم محدث مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب جذب القلوب میں یہ واقعہ لکھا. اب عرض یہ ہے کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں
تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں. اس کا نمبر یاد رکھ لیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دربار میں اللہ کے حکم پر آئے ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم آپ کے دربار میں آ گئے. اب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کریں. اور جو بھائی جو بہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز اقدس پر حاضر ہوں اور انہیں یہ بات یاد آ جائے اور وہ اس طرح عرض کریں تو مجھ گناہگار کو بھی وہ یاد رکھیں، میرا سلام بھی پیش کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے بھی سفارش کی درخواست کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو انتشار سے اور فتنہ و فساد سے محفوظ فرمائے. اتنے واضح دلائل کے باوجود جو لوگ اختلافات پیدا کر کے اور اس سے روک کر لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پس اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائے، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ سمجھیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر جو کچھ آپ حکم فرما دیں، جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور دل سے اس فیصلے کو مان لیں. معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق کے دل سے نہ مان لیں مسلمان نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس باب کے تحت حضرت امام بخاری لکھتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسقی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارک. اے زبیر پانی اپنے باغ کو پلا، پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دے. اس فرمان کا پس منظر یہ ہے کہ پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں، یعنی پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے اور اس پانی کے ذریعے باغوں کو سیراب کیا جاتا ہے، اس میں ایک شخص کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہو گیا. معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقی یا زبیر، اے زبیر تم اپنے باغ کو پانی دو. ثم ارسل الماء الى جارک، پھر پانی اپنے باغ کو دینے کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو پہاڑوں سے پانی آتا ہے اس میں حق قریب والے کا ہوتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرمایا اور حضرت زبیر بن عوام کو احسان کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی کہ تم اپنے باغ کو سیراب کر لو اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. اس شخص کو یہ بات گراں گزری، اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک، یا رسول اللہ
زبیر آپ کے پھوپھی ذات بھائی ہے. فتلون وجہہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اس بات سے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اسقی یا زبیر، اے زبیر اپنے باغ کو پانی سے سیراب کر. ثم احبس الماء، پھر پانی کو روک لے. حتی یرجع الی الجدر، یہاں تک کہ پانی کھیت کی منڈیروں تک پہنچ جائے. ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی کو اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قال الزبیر فما احسب هذه الآیات الا نزلت فی ذلک. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں اسی واقعے پر نازل ہوئی تھیں. بخاری شریف کے جو شارحین ہیں انہوں نے اس پہ کلام کیا کہ حضرت زبیر بن عوام سے جھگڑا کرنے والا وہ جو شخص تھا وہ کون تھا. بعض نے کہا کہ وہ منافق تھا، بعض نے فرمایا کہ یہ تھا مسلمان، لیکن جب اس نے یہ کلمہ کہہ دیا اور جذبات میں غصے میں یہ بات اس نے کہہ دی تو یہ مرتد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی توبہ قبول فرمائی اور حضور نے اسے معاف فرما دیا. پھر حالت اسلام میں زندگی گزاری انہوں نے اور پھر مسلمان ہونے کی حالت میں ہی ان کا خاتمہ ہوا. اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو وہ دل و جان سے قبول کریں اور ہر جھگڑے میں وہ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ لینے کے لیے جائیں اور جب فیصلہ ملے تو دل و جان سے قبول کریں اور دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہ لائیں. یہ مومن کے لیے ضروری ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک مسلمان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. جب بھی اپنے معاملات کا یا اپنے جھگڑے کا وہ فیصلہ کرنا چاہیں، آپس کی لڑائی جھگڑوں کا اگر فیصلہ کرنا ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے فیصلے کا حل نکالیں، اپنے مسئلے کا حل نکالیں اور پھر اس پر دل و جان سے عمل کریں، دل و جان سے اسے مانیں. ایسا نہ ہو کہ اگر شریعت سے کوئی حل نکلے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہو، ہمیں فائدہ لگ رہا ہو تو ہم مانیں اور ہمیں نقصان لگ رہا ہو تو ہم انکار کر دیں. مومن ایسا ہرگز نہیں کر سکتا. اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی گردنیں جھکا دو اور اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، تو ہم قتل کے لیے پیش ہو گئے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ مصر چھوڑ دو اور شام جاؤ اور دشمن سے مقابلہ کرو، تو ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے. تو ثابت نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ایمان پر خوب جمنا تھا. یعنی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اطاعت و فرمانبرداری وہ کرتے اور مشکل سے مشکل حکم بھی آ جاتا لیکن وہ فرمانبرداری کرتے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، اور ایسا کرنا ان کے حق میں اچھا تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا اور مشکل احکام ہم پر لازم نہیں کیے گئے، لیکن اگر ہم کسی حکم کو مشکل سمجھتے ہیں یا کسی حکم پر عمل کرنا دنیاوی اعتبار سے ہم پر مشکل ہو جاتا ہے تو ہم پرواہ نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ اپنے پاس سے اجر عظیم ہمیں دے گا اور ہمیں سیدھی راہ پر اللہ رب العالمین گامزن فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، فضل فرمایا۔ من النبیین، یعنی انبیاء، والصدیقین، اور صدیق، والشہداء، اور شہید، والصالحین، اور نیک لوگ، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو انبیاء کے مخلص فرمانبردار ہیں وہ جنت میں ان کی صحبت اور ان کے دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ صدیق انبیاء کے سچے متبعین کو کہتے ہیں، جو نبی کی صحیح معنوں میں پیروی کرے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں، انبیاء کے راستے پر وہ چلتے رہیں۔ مگر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ مراد ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی حیدر شیر خدا۔ نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، اور ان کے اعمال، ان کا ظاہر باطن سب اچھا ہے اور پاک ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی، حضور سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ کوئی درد ہے، بس بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جنت بھی دی، تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود منازل کے فرق کے فرمانبرداروں کو معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، یعنی جو رسول اللہ کے فرمانبردار ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں جنت میں سرکار کا ساتھ نصیب ہوگا۔
بخاری شریف کتاب التفسیر باب قوله فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتے تو انہیں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو اختیار کر لیں اور آخرت میں رہنا ہے تو آخرت کو اختیار کریں۔ وَكَانَ فِي شَكَوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب کہ آپ بیمار تھے، علیل تھے، اور وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کا وصال ہوا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فعلمت انہ خیر۔ آپ اس آیت کی تلاوت کر رکھے تھے کہ اللہ کے نیک بندے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دے دیا گیا ہے، یعنی اب آپ کا وصال ہونے والا ہے۔ یہ جو روایت پیش کی گئی اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں موت آنے سے پہلے ان سے اجازت لی جاتی ہے اور ملک الموت ان سے اجازت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اختیار دیتا ہے اور ان کا دنیا سے جانا اپنی مرضی سے ہے، یہ اللہ تعالی نے انہیں اذن دیا ہے اور اللہ تعالی انہیں اختیار دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کا دنیا سے جانا وہ اور ہے، عام انسان کا دنیا سے جانا اور ہے۔ انسان دنیا سے جانے میں عام انسان بے بس ہوتا ہے، لیکن نبیوں سے اجازت ملک الموت لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے اور انہیں اذن دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرنا چاہیں تو اختیار کر لیں دنیا کو، اور مزید رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں، اور آخرت کو اختیار کرنا چاہیں تو آخرت کو اختیار فرما لیں۔ آگے شاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ الحمدللہ سورۃ النساء کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ذکر ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بار بار محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی باادب مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔